السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم غالب کی جو غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے، اور اس غزل کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہمارا تو کم از کم یہی اندازہ ہے کہ یہ غزل غالب نے اپنے بڑھاپے میں کہی ہوگی۔ بہرحال غزل سنتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ہے، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نے یہاں پر مطلب لکھ دیے ہے، جو مشکل لفظ ہے اس کا معنی ہم نے لکھ دیے ہیں۔ تو فراق کہتے ہیں جدائی کو، اور وصال کہتے ہیں ملنے کو یا ملاقات کو، اور شب و روز کہتے ہیں رات اور دن کو۔ تو وہ اس غزل میں آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اشارہ اسی گزرے ہوئے زمانے کی طرف ہے جس کی یاد اس غزل میں تازہ کی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دور اب کہاں ہے جب فراق کو فراق اور وصال کو وصال سمجھا کرتے تھے، یعنی جب عشق کا زور تھا، محبوب سے جدائی تڑپاتی تھی، اور اس سے ملاقات آرزوؤں اور تمناؤں کے لیے جیسے کہ ایک عید کا دن تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ راتیں، وہ دن، وہ مہینے اور وہ سال اب کہاں ہیں، سب رخصت ہو گئے۔ اب آئیے دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے، فرصت کاروبار شوق کسے، ذوق نظارہ جمال کہاں۔ اب یہ کاروبار شوق جو ہے دراصل انہوں نے عشق و محبت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کہ میں کسی ذوق نظارہ جمال کہاں کا مطلب ہے کہ میرے اندر وہ شوق ہو کہ میں کسی حسین چیز کو دیکھوں، پرکھوں اور اس کی تعریف کروں۔ تو وہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے پاس اب نہ اس کے لیے فرصت ہے اور نہ میرے پاس وہ ذوق و شوق اس کا باقی رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ تو اگلا شعر ہے کہ دل تو دل وہ دماغ بھی نہ رہا، شور سودائے خط و خال کہاں۔ یہ اتنا کچھ مشکل نہیں ہے شعر، اس میں الفاظ البتہ ضرور ہیں۔ خط و خال کہتے ہیں حسن کے جس ڈھنگ سے صورت بنی ہوئی ہو یا جسم بنا ہوا ہو اس کو خط و خال کہتے ہیں۔ خال اصل میں کہتے ہیں تل کو، اور خط سے آپ مراد یہ لے لیجئے جسم کی خوبصورتی۔ تو ایک محبوب میں، ایک عورت میں جو جسم کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس کے لیے بات انہوں نے کی ہے۔ اور خال کہتے یہ ہیں کہ، اور لگتا بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بہت خوبصورت اور حسین چہرہ ہو اور اس پر اگر کہیں پر کوئی تل ہو ٹھوڑی کے نیچے یا کسی ہونٹ کے پاس یا ہونٹ پر، تو اس سے تصور یہی لیا جاتا ہے، خیال یہی لیا جاتا ہے کہ اس سے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ سودا، اصل میں کہتے ہیں پاگل پن کو، سودائی پاگل کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے اندر وہ کہاں پر وہ سودائی پن ہے، وہ پاگل پن ہے کہ اب ہم کسی حسین چہرے کو دیکھیں اور اس چہرے میں ایک تل بھی تلاش کریں، یا ہم کسی کے جسم کے جو خطوط ہوتے ہیں، جو گولائیاں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی عورت کو خوبصورت بناتی ہیں، تو وہ ہم اب دیکھیں اور ہم ان کی تعریف کریں۔ تو ہمارے پاس تو نہ اس کے لیے اب وہ دل ہے جو جوانی کے زمانے میں ہوتا تھا، اور نہ ہمارے پاس اتنا دماغ ہے۔ مطلب یہ کہ اب ہم دنیا کی پریشانیوں میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ یہ حسن اور یہ ساری چیزیں اب ہمارے لیے سب بیکار ہو گئی ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانائی خیال کہاں۔ تصور کا تو آپ مطلب جانتے ہی ہوں گے، کسی کو سوچنا، اور رانا کہتے ہیں خوبصورت کو۔ رانائی خیال کہاں کا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ شخص ہمارے تصور میں آیا کرتا تھا تو ہم بس ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنا خیال کو اتنا خوبصورت اور اتنا حسین سمجھا کرتے تھے، اور ہمارے خیالات میں اتنی رنگینی اور اتنی رانائی یعنی خوبصورتی ہوتی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
لیکن اب وہ حالت کہاں ہے؟ یہ کیفیت صرف ایک شخص کے تصور پر تھی، یعنی اپنے محبوب کے تصور پر تھی، کہ اس کا تصور جب ہم کرتے تھے تو ہمارے خیالات جو تھے وہ بہت رومانی ہو جایا کرتے تھے، اور ان میں بڑے رنگ پیدا ہو جاتے تھے۔ تو اب وہ ساری چیز نہیں ہے، وہ تو صرف اس ایک شخص کو سوچنے کے حوالے سے تھا، تو اب ہم اس شخص کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، تو ہمارے خیالات کہاں سے خوبصورت ہوں گے۔ اچھا، اگلا شعر ہے: ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ لہو رونا جو ہے وہ اصل میں بہت زیادہ رونے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لہو رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ رو رہا ہے، بہت شدت کے ساتھ گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب لہو رونا کوئی اتنا آسان کام ہمارے لیے نہیں ہے۔ دل میں طاقت ہو، قوت ہو، جگر اپنے اصل حال میں ہو، یعنی اس میں خون ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جگر انسان کے جسم میں خون بناتا ہے، تو اس وقت تو ہم لہو رو بھی سکتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس نہ ہمارا دل ہے نہ ہمارا جگر ہے، ہر چیز ہم کھو چکے، تو لہو ہم کیسے رو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جگر کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے غالب نے اپنا دل یا اپنا جگر نکلوا دیا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی اب اتنی طاقت نہیں ہے۔ وہ جوانی کا دور تھا جب ہر چیز شباب پہ تھی، ہر چیز کے اندر بہت زور تھا، اب وہ چیز ہے نہیں۔ تو اگر کوئی یہ ہم سے چاہے کہ ہم پہلے کی طرح رونا کریں تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہم اس کو اب کر نہیں سکتے۔ اگلا شعر ہے کہ ہم سے چھوٹا قمار خانہ عشق، وہاں جو جاویں گرہ میں مال کہاں۔ قمار خانہ کہتے ہیں جوئے خانے کو، وہ جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کے جوا کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اور گرہ میں مال ہونے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ ہونا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اب عشق کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم سے عشق کا جوا گھر چھوٹ ہی گیا ہے، وہاں جائیں تو ہمارے پاس مال کہاں ہے جو داؤں پر لگائیں۔ تو اس کے لیے لوگوں نے خوب کہا ہے کہ نہ دل پاس ہے نہ دماغ پاس ہے، جو اشرفیوں کی طرح آپ لے لیں، اور نہ زرد چہرہ ہے جسے زر یا پیسہ سمجھا جائے۔ مطلب یہ آپ سونے کا رنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پلاہٹ مائل ہوتا ہے، تو وہ اپنے چہرے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو عشق، ایک عاشق کے لیے یہی سب مال ہوتے ہیں جسے لے کر وہ عشق کے قمار خانے میں جاتا ہے بازی لگانے کے لیے۔ تو ہمارے پاس تو نہ دل ہے نہ دماغ ہے، نہ ہمارا وہ حسن ہے نہ ہمارا وہ چہرہ ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت ہوتی ہے، یہ وہ مال ہوتا ہے جو آپ گرہ میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی جوا کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو صورت بیان کی ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہے اور نہ جگر میں طاقت ہے نہ دل میں طاقت ہے، تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ حسن کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب یہ کچھ ہے ہی نہیں تو یہی سمجھ لیں کہ ہم نے تو قمار خانہ عشق اس مجبوری میں چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب اس غزل کا اگلا شعر یہ ہے کہ فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں، میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ سر کھپانا تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو اور انسان زبردستی اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ وبال کہتے ہیں مصیبت کو، پریشانی کو، اور خاص طور پر ایسی پریشانی جو آپ نے خود مول لی ہو یا آپ کے سر پہ زبردستی ڈال دی گئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں وبال۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو بھائی اب ہر وقت دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس مشغلے سے کوئی، میری طبیعت ہی ایسی نہیں تھی، مجھے زبردستی میرے اوپر دنیا کے کام ڈال دیے گئے اور میں مجبوراً ان کو کر رہا ہوں، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ دنیا داری کے دھندے اور چکر۔ تو یہ ایک وبال کی طرح میرے سر پہ ڈال دیے گئے ہیں، بس میں اس کو بھگت رہا ہوں۔ اچھا خواتین حضرات، اب ہم اس غزل کے آخری شعر یعنی اس کے مقطع پر آ گئے ہیں، اور وہ مقطع ہے کہ مزمحل ہو گئے قوا غالب، وہ عناصر میں اعتدال کہاں۔ اب مزمحل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، سست ہونا یا ضعیف ہونا،
اور قوہ جو ہے وہ قوت کی جمع ہے، اور عناصر جو ہے وہ عنصر کی جمع ہے، یعنی وہ اجزاء جن سے کہ 2 یا 4 چیزیں مل کر بنتی ہیں، تو عناصر کہتے ہیں اسے۔ عنصر ایک ہے، اس کے واحد ہے، اور عناصر اس کی جمع ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری جسمانی قوتیں اتنی کمزور اور اتنی سست ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے جو اجزاء ہیں وہ اپنے پوری طرح کام ہی نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں یہ سارا کچھ جمع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شباب کے زمانے میں، یعنی جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس وقت یہ سارے جو اس کے جو قوہ ہوتے ہیں یہ سب بہت مضبوط ہوتے ہیں، دل بھی اچھا کام کرتا ہے، آنکھیں بھی اچھی کام کرتی ہے، چہرے پر بھی اس کے کافی رونق ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس بڑھاپا آنے کی وجہ سے یہ ساری قوتیں تو باقی رہی نہیں ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جب شباب چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، تو قوتوں کا ضعف ہے، کمزوری ہے، بس ان کا ماتم ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو خاصی مایوسی کی حالت میں کہی گئی غزل لگتی ہے مرزا صاحب کی۔ تو ہم نے کوشش کی کہ آج آپ کو اس چھوٹی بہر کی غزل سے روشناس کرائیں، آپ کو اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائیں، اور آپ کو اس غزل کی کچھ شرح کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو بس آج کی غزل میں، آج کے غالب کے سمجھنے کے اس پروگرام میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی اور تازہ غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔